السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس آف ٹی اسکوائر اسکول سسٹم۔ اردو کی چھٹی کتاب کا اگلا لیکچر آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ پریویس لیکچر میں آپ نے حمد پڑھی اور اس کی تمام کتابی اور عملی سرگرمیاں حل کی۔ سبق نمبر 2 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، آپ پہلا صفحہ اور اس کے ساتھ ہی دوسرا صفحہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ آخری لائنز کے ساتھ اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے سبق کو مکمل کرواتے ہیں۔ آخری لائن کو پڑھیں تاکہ آپ کا پڑھائی کا سلسلہ جاری رہے۔ مہمانوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا سلوک کرتے تھے، اس کا اندازہ ہمیں ابو بصرہ غفاری کے بیان سے ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کافر تھے تو مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مہمان رہے اور رات کو گھر کی تمام بکریوں کا دودھ پی گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے رات بھر بھوکے رہے۔ دیکھیں نا اسٹوڈنٹس، اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے اور وہ تمام کھانا کھا لیں اور آپ کو بھوکا رہنا پڑے تو ہی آپ جان سکتے ہیں کہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ لیکن مہمان کے ادب میں اور مہمانداری کے احترام میں آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ اگلا پیراگراف ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر اور حلم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ حلم کا مطلب ہے حکمت، یعنی حلم حلیم ہونا، نرم دل ہونا۔ مدینہ میں ایک یہودی رہائش پذیر تھا۔ اس نے آزمائش کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھجوریں قرض کے طور پر دیں اور مقررہ دن سے پہلے ہی آ گیا اور بد زبانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی بیٹھے تھے۔ ان سے یہودی کی یہ گستاخی برداشت نہ ہو سکی، چنانچہ کہنے لگے، اے دشمن خدا، تو نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کہا ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ڈر نہ ہوتا تو ابھی تیری گردن اڑا دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر، تمہیں تو چاہیے کہ مجھ سے قرض ادا کرنے کے لیے کہتے، جاؤ اس کا قرض ابھی ادا کر دو اور جو کچھ تم نے اسے کہا ہے اس کے عوض 20 سا اور زیادہ دے دینا۔ یہودی پر حق واضح ہو گیا، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ آپ کسی بھی لحاظ سے اپنے ساتھیوں سے ممتاز نظر آئیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کریں۔ مثلا ایک سفر کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے صحرا میں سے گزرتے ہوئے ایک گدڑیے سے بھیڑ خریدی۔ اب اسے ذبح کرنے کا مسئلہ درپیش ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھیوں نے مختلف کام اپنے ذمے لے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آگ جلانے کے لیے کچھ لکڑیاں جمع کر کے لاؤں گا۔ سب نے کہا، نہیں نہیں، یہ کام بھی ہم ہی کریں گے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ کام ضرور کروں گا، یہ مناسب نہیں ہے کہ تم سب تو کام کرو اور میں کوئی مدد نہ کروں۔ پیارے بچوں، ہم نے اس مضمون میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند واقعات بیان کیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے ایسے بلند مرتبے پر فائز تھے کہ اسے بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے، بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں اور اپنی زندگیاں اس کے مطابق بنائیں۔ اسٹوڈنٹس، اس لیکچر میں آپ نے ریڈنگ کمپلیٹ کر لی ہے۔ اگلے لیکچر میں آپ کو اس کی تمام تفہیمی سرگرمیاں حل کرواؤں گی۔ تفہیم میں آپ کے لیے 6 سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ صحیح جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ لکھائی کی مہارت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں ابو جہل کیا کہتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں 5 جملے تحریر کرنے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کی ہوم اسائنمنٹ کے لیے میں آپ کو لکھائی کی مہارت دے رہی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں ابو جہل کیا کہتا تھا، یہ پچھلے صفحے پر تحریر ہے جو میں آپ کو ابھی دکھا رہی ہوں۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے سوال سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں ابو جہل کیا کہتا تھا۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 5 کے بالکل ٹاپ پر آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ انسان کے اخلاق کی سب سے بڑی خوبی اس کا سچا ہونا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ خوبی درجہ کمال پر نظر آتی ہے۔ اب دیکھیں سوال کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے قول و فعل کی صداقت کا بہترین نمونہ تھی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اس حد تک قائل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ابو جہل بھی کہا کرتا تھا، محمد، میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا، البتہ جس چیز کی طرف تم دعوت دیتے ہو اس کو میرا دل نہیں مانتا۔
یہ آپ کا جواب ہے، آپ اس کو اپنے رف رجسٹر میں تحریر کریں اور دوسرا سوال لکھیں۔ دوسرا سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں 5 جملے تحریر کریں۔ اسٹوڈنٹس یہ پورا لیسن، پورا سبق ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں ہے۔ آپ اس میں سے کوئی بھی تلاش کر کے ایزیلی 5 جملے لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کے اخلاق کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے حسن اخلاق کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دشمنوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے 13 سال تک مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی تھیں۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رتبہ اور عزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کی گئی وہ دنیا میں کسی اور کو نہیں ملی۔ اس کے علاوہ آپ میں غرور بالکل نہیں تھا۔ جب شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن گرفتار ہو کر آئیں، انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو حضور پاک نے اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی۔ آپ کے اخلاق کا ایک پہلو تھا کہ آپ دوسروں کی بیجا تعظیم سے منع فرماتے تھے اور اپنے متعلق بھی تعظیم کے بیجا الفاظ کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اسٹوڈنٹس آپ ان دونوں سوالوں کو اپنی کتاب کی مدد سے حل کریں اور اگلے لیکچر میں سوال جواب یعنی کہ تفہیم کو حل کرنے کے لیے پڑھائی کریں اور تیاری کریں۔ بہت شکریہ۔